بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں 9 سال کا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی نواز 4 سال کا تھا۔ امی گھر کے کام کاج میں مصروف تھیں۔ دراصل پچھلی رات بہت تیز طوفان آیا ہوا تھا۔ ہمیں ناشتہ کراتے ہی امی کام کاج میں لگ گئی۔ میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا، مگر آج اتوار کا دن تھا۔ نواز چیز کھانے کی بار بار ضد کر رہا تھا۔ آخر امی نے کام چھوڑا، مجھے پیسے دیے اور بولی جاؤ نواز کو چیز لے کر دو ورنہ یہ میری جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ سنتے ہی نواز خوش ہو گیا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اسے لے کر چل پڑا۔ امی کی آواز آئی، علی بھائی کو جلدی گھر لے آنا، دیر مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ میں نواز کو لے کر چیز والی دکان پر پہنچا۔ ہم نے چیز لی، واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بیری کا بہت پرانا درخت آتا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بھکارن بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم اس کے قریب سے گزرے۔ اس نے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں اور نواز اس کی طرف چل پڑے۔ ہم قریب پہنچے۔ میں نے کہا جی بولیے۔ وہ بولی بیٹا میں غریب مجبور بھکارن ہوں، میرے پاؤں میں بہت زور سے چوٹ لگی ہے، میں چل بھی نہیں سکتی، کیا تم مجھے سڑک کے اس پار چھوڑ دو گے؟ مجھے تھوڑا سہارا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے انہیں بازو سے سہارا دیا۔ وہ اٹھیں اور لنگڑاتے ہوئے چل پڑی۔ بھکارن ادھیڑ عمر عورت تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوا تھا جس کے سہارے وہ جھک کر چل رہی تھی۔ نواز بھی میرے ساتھ ساتھ تھا۔ ہم نے سڑک پار کی تو اس بھکارن سے کہا کہ اب میں جاؤں؟ وہ بولی بیٹا مجھے تھوڑا آگے چھوڑ دو، وہاں سے میرے بیٹے کا گھر قریب ہے۔ میں اسے لے کر مزید آگے چل پڑا۔ یہاں سے اسٹیشن قریب تھا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ ایک کچے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی بیٹا وہ دیکھ رہے ہو، وہ میرے بیٹے کا گھر ہے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی۔ میں نے بھکارن کا ہاتھ چھوڑ دیا، 2 قدم چلی اور دھڑام سے زمین پر جا گری۔ آگے بڑھ کر اٹھنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ بولی بس بیٹا اس لیے تم سے مدد مانگی تھی، بغیر سہارے کے تو میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں تک آ گیا تو آپ کو گھر کے دروازے تک پہنچا ہی دیتا ہوں۔ بھکارن نے کہا تمہارا بہت شکریہ بیٹا، یقیناً تم بہت اچھے لوگوں کی اولاد ہو، ورنہ آج کل کون کسی کا درد سمجھتا ہے۔ ہم گھر کے قریب پہنچے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھر کے اندر ایک کمرہ اور ایک برآمدہ تھا۔ برآمدے میں چارپائی بچھی ہوئی تھی، گھر کے اندر کوئی نہیں تھا۔ بھکارن نے کہا بیٹا تمہیں تکلیف تو ہوگی، بس مجھے چارپائی پر بٹھا دو، اور میں اور نواز گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھکارن کو چارپائی پر بٹھایا۔ اتنے میں ایک آدمی کمرے سے نکل آیا۔ بھکارن اسے دیکھتے ہی بولی ارے بیٹا شکر ہے تم گھر پر ہی ہو۔ آدمی بولا کیا ہوا اماں تم ٹھیک تو ہو، اور یہ بچے کون ہیں؟ بھکارن نے کہا کیا بتاؤں بیٹا، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، میں چل بھی نہیں سکتی تھی، شکر ہے یہ بچے مجھے سہارا دے کر یہاں تک لے آئے، بہت اچھے بچے ہیں۔ آدمی بولا ارے ماشاء اللہ بچوں بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں انکل، ہم نے گھر جانا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ آدمی جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولا بیٹھو، پانی تو پی لو، پانی پینے میں 5 منٹ لگیں گے۔ بھکارن نے بڑے پیار سے کہا ڈرو مت بیٹا، یہاں بیٹھ جاؤ، پانی پی کر چلے جانا۔ میں اور نواز چارپائی پر بیٹھ گئے۔ آدمی فوراً 2 گلاس شربت لے آیا، بولا بیٹا تم تھک گئے ہو کہ شربت پی لو اور گھر جا کر ابو کو میرا سلام دینا۔ ہم نے گلاس لیے اور شربت پینے لگے۔ جلدی جلدی ہم نے شربت کا گلاس ختم کیا، واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہوں۔ میں نے کہا انکل دروازہ کھول دیں، اب ہم نے گھر جانا ہے۔ وہ بولے ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے، اچانک نواز زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کے پاس بیٹھا، اسے اٹھانے لگا۔ نواز تمہیں کیا ہو گیا، اٹھو۔ مگر مجھے خود کو زور سے چکر آنے لگے۔ اسی لمحے میں بھی زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ نواز میرے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ میں نواز کے پاس آیا، میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، نواز اٹھو، نواز اٹھو، جاگ جاؤ۔ وہ اٹھ بیٹھا اور بولا کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا اٹھو نواز، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، نہ جانے ہم کہاں ہیں، ہم گھر جا رہے تھے، تم زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت میں بھی زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔
نواز بولا بھائی ہم کہاں ہیں؟ میں نے گھر جانا ہے۔ میں مایوسی کے عالم میں وہیں بیٹھ گیا اور بولا مجھے نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہیں، دروازہ بھی باہر سے بند تھا، ہم اس کمرے میں قید ہیں۔ یہ سن کر نواز رونے لگ گیا اور بولا کچھ کریں، میں نے امی کے پاس جانا ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں اور نواز اٹھ کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور وہی بھکارن کمرے کے اندر آئی اور بولی کتنا شور مچاتی ہو تم لوگ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں یہاں کیوں بند کر کے رکھا ہے، ہمیں گھر جانے دیں۔ بھکارن بولی اب یہی تم لوگوں کا گھر ہے، سمجھ گئے؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگی، مگر نواز نے اپنی چپل اتاری اور بھکارن کو کھینچ کر مارتے ہوئے بولا ہم نے گھر جانا ہے۔ چپل بھکارن کو لگی، وہ غصے میں لال پیلی ہماری طرف بڑھی اور نواز کو مارنے لگی۔ مجھے مارتا ہے خبیث، تیری جرت کیسی ہوئی، تم مجھے مارے؟ میں نواز کو چھڑانے لگا مگر بھکارن اسے مارے ہی جا رہی تھی۔ غصے میں نے بھکارن کے بازو پر کاٹ لیا، وہ چیخ مار کر پیچھے کو ہٹی۔ میں بولا خبردار اگر اب تو نے ہمیں مارنے کی کوشش کی تو میں دوبارہ یہی کروں گا۔ بھکارن نے اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے کہا دیکھ لوں گی تم دونوں کو بھی، تم لوگ ابھی مجھے اچھے سے جانتے نہیں ہو، تمہارا وہ حال کروں گی کہ یاد کرو گے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کچی زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی، ہم دونوں بھائی خاموشی سے نیچے بیٹھ گئے۔ نواز نے اپنے آنسو پوچھے، وہ گم سم ہو گیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم اغوا ہو چکے تھے اور یہ لوگ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ کمرے میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان تک نہیں تھا، نہ جانے دن تھا یا شام یا رات ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں بھائی وہیں لیٹے سو گئے۔ کچھ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ او بس کر دے اماں، اب کیا تو بچوں کے ساتھ مقابلہ کرے گی؟ بچے یہ بچے نہیں، آفت ہیں، اور میں انہیں مزہ چکھا کر رہوں گی۔ او ہو اماں جذباتی مت بنو، مر جائیں گے اور ان کا خون تیری گردن پر آئے گا، کب تک انہیں بھوکا رکھے گی؟ چل چھوڑ مجھے۔ دروازہ کھلا اور وہی آدمی کمرے کے اندر آیا جس نے ہمیں شربت پلایا تھا۔ اس نے کھانا ہمارے سامنے رکھا اور بولا چلو کھانا کھا لو، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ جو باہر میری اماں کھڑی ہے تم جیسے بچوں کو یہ کچا کھا جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے اندر باہر سے روشنی نہیں آئی تھی، شاید رات ہو چکی تھی۔ نواز اس کی بات سن کر ڈرا ہوا تھا، کہنے لگا بھائی کیا وہ عورت سچ مچ ہمیں کھا جائے گی؟ میں نے کہا ڈرو نہیں نواز، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہم نے کھانا کھایا اور چٹائی پر دوبارہ لیٹ گئے۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد نواز دوبارہ سو گیا، جبکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں مسلسل کروٹ بدل رہا تھا۔ کافی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا، وہی آدمی دوبارہ اندر آیا اور بولا اوے لڑکے، اپنے بھائی کو اٹھا اور جلدی سے باہر آ جا، ہم سب یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے غصے سے جواب دیا میں یہاں تیرے سوالوں کا جواب دینے نہیں آیا، بھائی کو اٹھا اور باہر آ جا۔ میں نے نواز کو اٹھایا، اسے باہر لے آیا، شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے، بھکارن نے نواز کی گردن پر چاقو رکھ دیا اور بولی اگر تم دونوں نے آواز نکالنے کی کوشش کی تو ایک تو ابھی اوپر پہنچ جائے گا۔ نواز ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گیا۔ گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی، ہم گاڑی میں بیٹھے۔ بھکارن کے علاوہ دو آدمی تھے، ایک تو وہ تھا جس نے ہمیں شربت پلایا تھا، دوسرا آدمی اجنبی تھا۔ بھکارن ہمارے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، اس نے ہاتھ میں چاقو پکڑا ہوا تھا۔ دونوں آدمی سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اجنبی شخص گاڑی چلا رہا تھا۔ میں اب تک کسی کا نام نہیں جانتا تھا۔ گاڑی نامعلوم راستے پر چلی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر بالکل خاموشی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ فجر کے قریب گاڑی ایک ویران علاقے میں داخل ہوئی اور دور دور تک آبادی کا کوئی نام نہیں تھا۔ ایک اکیلا بہت پرانا مکان بنا ہوا تھا۔ گاڑی اس مکان کے سامنے رکی، ہم گاڑی سے باہر نکلے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، مگر چاند کی ہلکی روشنی میں مجھے دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 منزلہ مکان کافی بڑا تھا۔ ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بھکارن ہمیں لے کر اندر آئی، سیڑھیاں دوسری منزل کی طرف جا رہی تھیں، وہ ہمیں لے کر دوسری منزل پر آ گئی۔ ایک کمرے کے اندر اس نے ہمیں دھکا دیا اور بولی تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ تم لوگ کہاں آ چکے ہو۔ اگر تم دونوں نے میری بات نہ مانی یا میرے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو اس کمرے کی کھڑکی دیکھ رہے ہو تم،
دونوں کو اٹھا کر اس کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی۔ تم دونوں کو اس کمرے میں لے کر بھی اسی لیے آئی ہوں تاکہ جب تمہیں یہاں سے دھکا دوں تو تم دونوں کی زندہ بچنے کا امکان نہ رہے۔ یہ کہہ کر بھیکارن خوفناک طریقے سے ہنس پڑی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ نواز ایک بار پھر رونے لگ گیا اور بولا، بھائی یہ لوگ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ میں نے اسے گلے لگایا اور حوصلہ دیا۔ میں خود بہت پریشان تھا، مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کمرے میں فرش پر پرانی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ہم دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئے۔ نواز نے میری گود میں سر رکھا اور لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں صبح ہو گئی۔ چلو اس کھڑکی کا کوئی تو فائدہ تھا، کم سے کم صبح ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ سوتے جاگتے سارا دن گزر گیا۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ نواز بولا، بھائی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ نواز کی عمر فقط 4 برس تھی۔ میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ صبر کرو۔ میں اٹھا اور دروازہ زور سے بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عورت کمرے کے اندر آئی۔ میں نے کہا، میرے بھائی کو بہت بھوک لگی ہے، اسے کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ بولی، کھانا تو ایسے مانگ رہے ہو جیسے تمہارے باپ کا گھر ہو، جب میرا دل چاہے گا تب کھانا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے انتظار کے؟ کئی گھنٹے گزر گئے۔ شدید بھوک کی وجہ سے نواز کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا۔ ہمیں شربت پلانے والا شخص کمرے کے اندر آیا۔ اس نے کھانا اور پانی ہمارے سامنے رکھا اور بولا، کھانا کھا لو اور تیار رہنا، صبح تم لوگوں نے کام پر جانا ہے۔ میں نے پوچھا، کون سا کام اور کس کام پر جانا ہے ہمیں؟ یہ صبح پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نہ جانے امی ابو کس حال میں ہوں گے، ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اب تو ہم شہر سے بھی دور آ چکے تھے۔ میں گھر واپسی کے راستے سے بھی ناواقف تھا۔ صبح ہوئی، بھیکارن کمرے میں آئی اور بولی، میرے ساتھ نیچے آؤ۔ میں نے کہا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولی، بھیک مانگنے۔ تمہیں کیا یہاں بٹھا کر روٹی کھلانے کے لیے لائے ہیں؟ میں چلایا، میں بھیک نہیں مانگوں گا، میرا بھائی بھیک نہیں مانگے گا۔ بھیکارن ہمیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ہمیں شربت پلانے والا شخص کمرے میں چلا آیا۔ بھیکارن بولی، سن لے کریم اللہ، یہ بھیک نہیں مانگیں گے، بس یہاں بیٹھ کر ہمارے سینوں پر منہ ڈلیں گے۔ کریم ہمارے پاس آیا۔ اس نے مجھے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا، جانتا بھی ہے تم دونوں کو یہیں دفن کر دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے میرا کالر چھوڑا۔ میں نیچے زمین پر جا گرا اور بولا، ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔ کریم نے اپنی ماں سے کہا، اماں آج انہیں سارا دن بھوکا رہنے دے، آج رات ان کا گھر میں آخری دن ہوگا، آج میں ان دونوں کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ کہہ کر دونوں کمرے سے چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد نواز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، بھائی کچھ کرو، لوگ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے، میں نے امی کے پاس جانا ہے۔ میں نے نواز کو گلے لگایا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہم بھوکے پیاسے کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اچانک باہر صحن میں آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، کریم کدال لیے زمین کھود رہا تھا۔ بھیکارن اس کے پاس کھڑی تھی۔ کیا اس نے کچھ دفن کرنا تھا؟ اس نے اچھا خاصا بڑا گڑھا کھود ڈالا۔ اس کے بعد وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بھیکارن نے اسے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا۔ وہ اور بھیکارن اندر کی طرف چل پڑے۔ نواز بھی جاگ رہا تھا۔ بولا، کیا ہوا بھائی، باہر کیا ہو رہا ہے؟ میں خاموش تھا۔ اتنے میں دھڑم سے دروازہ کھلا۔ کریم نے نواز کو بازو سے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں چلایا، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بھائی کو۔ میں آدمی کے پیچھے بھاگا۔ بھیکارن نے بازو سے پکڑ کر مجھے پیچھے دھکیلا۔ میں پیچھے جا گرا، نواز کو لیے نیچے اترا اور وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ نواز بری طرح سے رو رہا تھا اور مدد کے لیے مجھے پکار رہا تھا۔ میں اٹھا اور ان کے پیچھے بھاگا۔ آدمی نے نواز کو گڑھے کے اندر پھینک دیا، اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں چلایا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بھائی کو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ بھیکارن نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ نواز جب بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا، کریم اسے لات مار کر گڑھے میں گرا دیتا۔ وہ بولا، اچھا تو تم بھیک نہیں مانگو گے؟ کیا کہا تھا میں نے کہ تم دونوں کو یہیں دفن کر دوں گا؟ چلاؤ، زور سے چلاؤ، لیکن یاد رکھنا یہاں تم لوگوں کو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ پاگل آدمی مسلسل گڑھے میں مٹی ڈالے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں بھیک مانگوں گا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی بھیکارن نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ میں بھیک مانگوں گا، خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو، مجھ سے الگ مت کرو۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی رک گیا اور بولا، ایک بات یاد رکھنا لڑکے،
तुम दोनों भाई मुझसे छुपकर कहीं नहीं जा सकते, और अगर जानने की कोशिश की तो जान से जाओगे। इसने नवाज को गड्ढे से निकाला और मेरी तरफ धक्का देते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, और सुबह सवेरे काम पर चलने के लिए तैयार रहना। हम दोनों भाई रोते सिसकते कमरे में आ गए। काफी देर रोता रहा और अल्लाह से कहता रहा कि या अल्लाह, मैंने तो भिखारन को मुश्किल में देखकर उसकी मदद की थी, मुझे मदद करने के लिए सजा क्यों मिल रही है? यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, दरवाजा बाहर से बंद रहता और भिखारन मौजूद रहती। खिड़की के सामने शीशा लगा हुआ था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि खिड़की में लगे और शीशा टूट जाए। अगर तोड़ने की कोशिश भी करते तो कांच टूटने की आवाज से भिखारन कमरे में आ जाती, और अगर किसी तरह शीशा टूट भी जाता तो तब भी यहाँ से कूदने का मतलब मौत को गले लगाना था। दूसरी मंजिल से छलांग लगाते ही कौन सा हमने जिंदा बच जाना था। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद करीम हमारे कमरे में आया। हम सो रहे थे। इसने हमें जगाया और बोला, चलो उठ जाओ, काम पर जाने का वक्त हो गया है। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया था, शायद अभी भी हमारी सजा खत्म नहीं हुई थी। घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। हम गाड़ी में बैठ गए। फ्रंट सीट पर करीम बैठा हुआ था। गाड़ी ड्राइव करने लगा। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद एक मजार से कुछ फासले पर इसने गाड़ी रोकी और बोला, मजार देख रहे हो? इस मजार पर हर वक्त जायरीन का रश लगा रहता है। यहाँ तुम लोगों की अच्छी खासी कमाई होगी। वो आदमी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है, जिसके मेज पर किताबें पड़ी हुई हैं। मैंने कहा, जी नजर आ रहा है। वो बोला, वो आदमी किताबें बेच रहा है। तुम लोगों ने इसके पास चादर बिछाकर जमीन पर बैठना है और कहीं भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो ही तुम लोगों ने भागने की कोशिश की वो मुझे फोन कर देगा, क्योंकि वो अपना ही बंदा है। इस इलाके की पुलिस भी हमारे साथ मिली हुई है, उन्हें भी मैं महाना पैसे देता हूँ। लिहाजा पुलिस स्टेशन जाने की गलती भी मत करना, वरना वहां हाजिरी लगवा कर दोबारा मेरे पास पहुंच जाओगे। उसकी बातें सुनकर नवाज मेरा मुंह देखने लगा। करीम ने एक कपड़ा मेरी गोद में फेंका और बोला, ये लो चादर, वहां बिछाकर बैठ जाओ। आज प्रैक्टिस करो। कम कमाई होगी तो खैर है, मगर कल से अच्छी कमाई होनी चाहिए, वरना मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा, समझ गए? मैंने हाँ में सर हिला दिया। हम गाड़ी से उतरे और उस तरफ चल पड़े जहां हमने बैठना था। हम इस आदमी के पास पहुंचे। वो गौर से हमें देख रहा था। हमने चादर बिछाई और इस पर बैठ गए। इतने में इस आदमी के फोन की घंटी बजी। वो बोला, जी जी बिल्कुल, मैं ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। कोई भी बात हुई मैं फौरन फोन करके बता दूंगा। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया और बोला, जो आदमी तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है, इससे बच कर रहना, बहुत खतरनाक है। बस जो कहता है खामोशी से करते जाओ। इसने सर पर रखने वाली टोपी मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, आज इसमें पैसे जमा करो, कल प्याला भी साथ ले आना। मैंने टोपी ली, उसे अपने सामने चादर पर रख दिया। यूं हमारे लिए बदकिस्मती का एक और दिन शुरू हो गया। सारे दिन में हमारे लिए ये अच्छा हुआ था कि मजार पर आने वाले जायरीन अपने लिए तबरुकात लेकर आते। कुछ लोगों ने हमें खाने के लिए तबरुकात भी दिए। हम 2 दिन से भूखे थे। थोड़ी सी खुराक अंदर गई तो हमारी जान में जान आ गई। करीम रोजाना हमें यहाँ छोड़ जाता और शाम को मगरिब के बाद लेने आ जाता। हमारी कमाई शुरू हुई तो वो बाकायदगी से हमारे लिए खाना पीना भी लाने लगा, मगर भिखारन हमें सिर्फ आधी रोटी देती और कहती, खाना खत्म हो गया है। पूरा दिन काम करने के बाद जब हम रात को घर आते तो खाने के लिए सिर्फ आधी रोटी मिलती। यह भी शुक्र था कि मजार पर थोड़ा बहुत तबरुक मिल जाता, वरना हम तो भूख से ही मर जाते। तकरीबन 2 हफ्ते बाद करीम को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया। इसने चंद दिन बाद वापस आना था। इसके जाने के बाद भिखारन एक रक्शे में हमें मजार तक छोड़कर आती और वापस भी इस रक्शे में लेने के लिए आती। एक दिन नवाज ने कहा, भाई करीम यहाँ नहीं है, भिखारन हमारे पीछे कितना भागेगी, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें। सारा दिन भीख मांगेंगे, पैसे भी हमारे पास होंगे। शाम के वक्त इसके आने से पहले हम मजार से निकल जाएंगे। मैंने कहा, नवाज मैंने भी ये सोचा था, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? नवाज बोला, नहीं पकड़े जाते भाई, आप कोशिश तो करें। करीम आ गया तो हमारा भागना मुश्किल हो जाएगा। नवाज जो सोच रहा था मैं इससे पहले यही सोच रहा था, मगर खौफजदा था, क्योंकि बिलाशुबा ये लोग बहुत खतरनाक थे। बहरहाल नवाज ने हिम्मत बंधाई। वो मुझसे छोटा था और बेखौफ था, लिहाजा मैंने भी रिस्क लेने का इरादा किया। अगले दिन भिखारन हमें मजार पर छोड़ गई। हम सारा दिन भीख मांगते रहे। इस दिन मजार पर रश भी बहुत था। दोपहर तक अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। आज नवाज खुश था।
دوپہر کے بعد میں نے پیسے گنے تو نواز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے اپنے شہر کا نام تو یاد تھا اور گھر کی بڑی نشانی یہ تھی کہ ریلوے اسٹیشن کی دوسری طرف محلے میں ہمارا گھر تھا، اس لیے مجھے اور نواز کو یہ تو یقین تھا کہ اگر کسی طرح ہم گاڑی پر بیٹھ کر یہاں سے نکل گئے تو گھر تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ہمارے پاس بیٹھا آدمی اپنی کرسی سے اٹھا اور بولا، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تم لوگ میری کتابوں کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ گیا میں نے پیسے اپنی جیب میں رکھے، کپڑا اور پیالہ کتابوں والی میز کے اوپر رکھ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں اور نواز دوڑے جا رہے تھے۔ میں نے نواز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں اسے کہہ رہا تھا نواز جلدی کرو، جلدی ہی ہم نے مزار سے باہر نکلنا ہے اور رکشہ لینا ہے، اس کے بعد بس اڈے بھی پہنچنا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا۔ مزار سے باہر نکلتے ہی ہمیں رکشہ مل گیا، ہم رکشے میں بیٹھے۔ میں نے رکشے والے کو اپنے شہر کا نام بتایا کہ ہمیں اس گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ رکشے والا بولا ٹھیک ہے، میں تم دونوں کو وہاں پہنچا دوں گا جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ رکشے والا ہم سے طرح طرح کے سوال کرنے لگا، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، مگر میں نے اس کی باتوں کا گول مول جواب دیا اور نواز کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ہم بس اڈے پہنچے۔ ایک گاڑی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور کنڈکٹر ہاتھ ہلا ہلا کر لوگوں کو بلا رہا تھا۔ رکشے والے نے رکشہ روکا اور بولا بچوں جلدی کرو، بھاگتے ہوئے اس گاڑی تک پہنچ جاؤ، خوش قسمت ہو کہ تم لوگوں کو گاڑی مل گئی۔ میں نے رکشے کا کرایہ ادا کیا، رکشے والا چلا گیا۔ ہم بھاگتے بھاگتے اس گاڑی تک پہنچے کہ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا